بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا کی سب سے بڑی مذہبی اجتماع کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کے ذہن میں حج کا تصور آتا ہے، لیکن ہر سال عراق میں ایک ایسا روح پرور اجتماع بھی منعقد ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے کروڑوں عاشقان امام حسین علیہ السلام نجف سے کربلا تک تقریباً 80 کلومیٹر کا پیدل سفر کرتے ہیں۔ اسے اربعین واق کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ محبت، وفاداری، احسار، خدمت اور حق کی فدا کا عملی اعلان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اربعین واق کی تاریخ کیا ہے، یہ روایت کب سے شروع ہوئی، صدام حسین کے دور میں اس پر کیا پابندیاں لگیں، پابندیوں کے باوجود عزادار کیسے اس روایت کو زندہ رکھتے رہے، 2003 کے بعد اربعین واق کیسے دنیا کا سب سے بڑا سالانہ مذہبی اجتماع بن گئی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اربعین کیا ہے؟ اربعین عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 40۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار ساتھی 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے 40ویں دن یعنی 20 صفر کو لاکھوں مسلمان امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کربلا حاضر ہوتے ہیں۔ اس دن کو اربعین حسینی کہا جاتا ہے۔ اربعین واق کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تاریخی روایات کے مطابق امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 40ویں دن صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اپنے شاگرد کے ساتھ مدینہ سے کربلا پہنچے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوئے، گریہ کیا اور سلام پیش کیا۔ اس دن بعض تاریخی روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام شام سے واپسی کے دوران کربلا آئے اور شہداء کی قبروں پر حاضری دی، اگرچہ اس بارے میں مورخین کی مختلف آراء موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ عاشقان اہل بیت نے اس یاد کو زندہ رکھا اور کربلا کی زیارت ایک مسلسل روایت بن گئی۔ پیدل چلنے کی روایت کب شروع ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت تو ابتدا ہی سے ہوتی رہی، لیکن نجف سے کربلا پیدل چلنے کی روایت صدیوں سے مختلف ادوار میں موجود رہی اور وقت کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ بہت سے مورخین کے مطابق عراق کے مومنین اور علماء کرام نے اس روایت کو نسل در نسل زندہ رکھا۔ بعد میں عراق کے معروف علماء خصوصاً ایت اللہ سید محمود شاوردی اور ایت اللہ سید ابوالقاسم خوئی جیسے بزرگوں کے زمانے میں بھی اس روایت کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس سے یہ سفر مزید منظم انداز میں جاری رہا۔ صدام حسین کے دور میں کیا ہوا؟ 1979 میں صدام حسین برسر اقتدار آیا۔ اس کے بعد اہل بیت سے وابستہ بہت سی مذہبی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگا دی گئیں۔ اربعین واق پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ نجف سے کربلا پیدل جانا جرم قرار دیا گیا۔ راستوں پر فوج تعینات کر دی گئی۔ ہزاروں افراد گرفتار کیے گئے۔ بہت سے زائرین کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ کئی افراد کو صرف امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے جرم میں شہید کر دیا گیا، مگر ظلم کے باوجود محبت حسین کو کوئی ختم نہ کر سکا۔ پابندیوں کے باوجود عزاداری۔ صدام کے دور میں بہت سے عاشقان رات کے اندھیرے میں سفر کرتے تھے، کھیتوں، صحراؤں اور غیر معروف راستوں سے چھپتے چھپاتے کربلا پہنچنے کی کوشش کرتے۔ کئی خاندان اپنے گھروں میں خفیہ مجالس برپا کرتے۔ بعض افراد اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر صرف امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتے۔ یہ قربانیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ محبت حسین کو طاقت کے زور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 2003 کے بعد ایک نئی تاریخ۔ 2003 میں صدام حسین کی حکومت ختم ہوئی۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ عراقی عوام نے آزادی کے ساتھ اربعین واق میں شرکت کی۔ جو روایت برسوں دبائی گئی تھی وہ پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے آئی۔
ابتدا میں لاکھوں افراد شریک ہوئے، پھر ہر سال تعداد بڑھتی گئی۔ آج عراق کے علاوہ پاکستان، ایران، لبنان، بھارت، آذربائیجان، افغانستان، خلیجی ممالک، یورپ، افریقہ، امریکہ اور دنیا کے درجنوں ممالک سے زائرین اربعین واق میں شریک ہوتے ہیں۔ موقبوں کی عظیم خدمت۔ نجف سے کربلا تک ہزاروں موقب قائم کیے جاتے ہیں۔ یہ موقب زائرین کو مفت کھانا، پانی، چائے، رہائش، طبی امداد، کپڑے دھونے کی سہولت، موبائل چارجنگ، آرام گاہیں، حتیٰ کہ جوتوں کی مرمت تک کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اکثر خدام اپنی ذاتی جمع پونجی صرف اسی خدمت کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اسے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شہادت سمجھتے ہیں۔ آج دنیا کا عظیم ترین سالانہ مذہبی اجتماع۔ آج اربعین واق کو دنیا کے سب سے بڑے سالانہ مذہبی اجتماع میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر سال کروڑوں زائرین اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس اجتماع کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں مختلف زبانیں، مختلف قومیں اور مختلف ثقافتیں رکھنے والے لوگ ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں: امام حسین علیہ السلام سے محبت اور حق کے ساتھ وفاداری۔ اربعین واق کا پیغام۔ اربعین واق ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے راستے پر ثابت قدم رہو، مظلوم کا ساتھ دو، انسانیت کی خدمت کرو، اتحاد اور بھائی چارہ قائم رکھو۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو صرف تاریخی نہ سمجھو بلکہ اپنی زندگی کا عملی نمونہ بناؤ۔ ناظرین، اربعین واق صرف نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر کا سفر نہیں بلکہ دل سے امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھنے کا سفر ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم وقتی ہو سکتا ہے مگر حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اربعین واق کی تاریخ اور اس کے عظیم پیغام سے آگاہ ہو سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔